السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ گناہوں کی مغفرت کے اسباب، اس پروگرام کا یہ 5واں حصہ ہے، 5واں حلقہ، اور اس سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے۔ کبائر سے اجتناب، یعنی انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچے تو اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اس کے صغائر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قرآن مقدس میں اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے، پرہیز کرو گے، دور رہو گے ان کبائر گناہوں سے جس سے تم روکے جاتے ہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے گناہوں کا یعنی صغائر کا کفارہ کر دیں گے، تمہارے صغائر گناہوں کو ہم درگزر کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں معزز جگہ میں ہم ٹھکانہ دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 31 ہے اس میں یہ بات کہی ہے۔ گویا کہ ترک بھی عمل ہے، ترک عمل ہے۔ ایک ہے اللہ رب العالمین نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اور آپ اسے کریں تو اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ طلب فعل یہاں ہے، امر ہے یہ، گویا کہ ہم سے اور آپ سے صلاۃ کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے، گویا کہ ہم سے اور آپ سے اقامت صلاۃ کا مطالبہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور یہاں پر ترک فعل ہم سے اور آپ سے طلب کیا گیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان کبائر سے اگر تم بچتے رہو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے، جس سے تم روکے گئے ہو، تو گویا کہ طلب ترک فعل یعنی گناہ کبیرہ کے ترک کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو ترک کرنے سے بھی گویا کہ انسان اجر کا مستحق ہوتا ہے، اور ترک بھی فعل مانا گیا ہے۔ جیسے کام کا کرنا عمل ہے، ایسے ہی کسی کام کا ترک کر دینا بھی عمل شمار کیا گیا ہے شریعت میں۔ تو جو شخص کبیرہ گناہوں کو ترک کر دے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے صغیرہ گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کسے کہیں گے؟ چند اقوال میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا ہے وہ؟ الکبائر کل ذنب ختمہ اللہ بنار او غضب او عذاب او لعنت، ہر وہ گناہ جسے اللہ نے آگ یا غضب یا کسی اور عذاب یا لعنت کی وعید پر ختم کیا ہو، یعنی وہ کام جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہو کہ اس سے جہنم میں جاؤ گے، یا یہ کہ ایسا کرنے والا اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، یا یہ کہ ایسا کرنے والا لعنت کا مستحق ہوگا، یا یہ کہ ایسا کرنے والا اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ جتنے اعمال پر یہ وعید سنائی گئی ہو، گویا کہ وہ عمل کبیرہ گناہ میں سے ہے اور وہ کبیرہ ہے۔ یہ قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دوسرا قول ہے جس گناہ پر کتاب و سنت میں اس دنیا کے اندر کوئی تعزیری کارروائی کی گئی ہو، کوئی حد ذکر کیا گیا ہو، اور اس کے سلسلے میں کوئی سزا اور کوئی ڈنڈ ہو، وہ گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے۔ تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر رحمہ اللہ کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 285 پہ انہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف کبیرہ گناہ کی میں نے ذکر کی ہے، یہ شعب الایمان میں علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔
حدیث کا نمبر ہے 290، جلد نمبر 1 صفحہ 270 پر انہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی فتح القدیر کے اندر ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 132 پہ۔ تیسرا قول ہے ہر وہ گناہ جو موجب حد ہو اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ چوتھا قول ہے ہر وہ گناہ جس کے مرتکب کو کتاب یا سنت سے سخت وعید سنائی ہو۔ ہر وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے کتاب و سنت میں کوئی وعید آئی ہو۔ ہر وہ گناہ جو موجب حد ہو، اسے امام الحرمین علامہ جوینی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اور چوتھی تعریف ہر وہ گناہ جس کے مرتکب کو کتاب و سنت کے اندر کوئی وعید سنائی گئی ہو، اسے قاضی ابو سعید حروی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور اسی کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی راجح قرار دیا ہے، یعنی اسی کی طرف ان کا بھی میلان ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا میلان پہلی تعریف کی طرف ہے، یعنی جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، لیکن دوسرے قول کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ علماء کی تفسیر کے زیادہ موافق ہے۔ کون سا ہے دوسرا قول؟ یعنی کبیرہ گناہ اسے کہیں گے جس پر کتاب و سنت میں کوئی حد نافذ کی گئی ہو۔ تو کبیرہ گناہ سے اگر ہم اور آپ بچتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے صغائر گناہ کو درگزر کر دے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی آخری بات جو میں نے ذکر کی ہے، جس میں پہلے قول کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، یعنی ان کے میلان کا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جو ہے کبائر کی اس کی طرف ان کا میلان ہے۔ اور چوتھے قول کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ دیگر علماء کی تفسیر کی یہ زیادہ موافق ہے۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو تفسیر ابن کثیر، جس کا نام تفسیر القرآن العظیم ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 285 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے صغائر گناہ سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔